میاں جاوید لطیف صاحب یہ فرمائیے گا کہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ نا اہلوں کی حکومت ہے، اعداد و شمار کا ہیر پھیر کیا، کوئی ان کا فون نہیں اٹھاتا، سلیکٹڈ کی نہ گھر میں عزت ہے نہ باہر، اور یہ فیٹ اف کے پوائنٹ آف ویو سے کانٹیکسٹ میں خاص طور پر وہ یہ کہہ رہی ہیں. لیکن میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہا کہ اس کے اندر انٹرنیشنل پالیٹکس کا عمل دخل تو ہے نا. کیوں شری لنکا کو 40 پوائنٹ دیے تھے، 40 میں سے 27 انہوں نے اچیو کیا اور ان کا نام گرے لسٹ سے نکال دیا. پاکستان کو 27 دیے، 27 میں سے 26 اچیو کر دیے، لیکن پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نہیں نکالا ہے. اور یہ والے جو معاملات ہیں جو ایبسولوٹلی ناٹ والا، صدر بائیڈن سے ملاقات کے حوالے سے، نیو یارک ٹائمز کو جو انٹرویو دیا، تو اگر یہ انٹرنیشنل لابی خاص طور پہ امریکہ پرائم منسٹر کے خلاف ہوتا ہے تو ان ایشوز پہ کیا اپوزیشن گورنمنٹ کا پرائم منسٹر کا ساتھ دے گی یا پھر اس کو ایکسپلوئٹ کرے گی؟ شکریہ بیرسٹر صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ دوسرا تبھی آپ کی عزت کرے گا جب آپ کی گھر میں عزت ہوگی. جب آپ گھر میں مضبوط ہوں گے، گھر میں اتحاد ہوگا، 22 کروڑ عوام ایک پیج پہ ہوں گے تو کوئی دوسرا آپ کو منہ لگائے گا. اور جب آپ اندر سے تقسیم ہوں گے، داخلی طور پر انتشار کا شکار ہوں گے، تو کوئی دنیا کا ملک جو ہے وہ آپ کو منہ نہیں لگائے گا. یہ بات منہ لگانے والی ہم نے نہیں کی، یہ بات آپ لگائے گئے پرائم منسٹر کے منہ سے نکلی ہیں. انہوں نے کہا میں نے 4 فون کیے ہیں، میری فون کال نہیں ریسیو کی گئی. یہ ہم نے نہیں کہا، انہوں نے خود کہا. پھر اسی طرح میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ بات سننے کی حد تک، کہنے کی حد تک ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے کہ ہم امریکہ کو پاکستانی اڈے نہیں دیں گے. یہ تو بات درست ہے، مگر کہہ کون رہا ہے؟ اب کہنے والے پہ اعتبار نہیں ہے پوری پاکستانی قوم کو. وہ اس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ کشمیر پر کیا باتیں اور کیا بلند و بات دعوے کیے گئے، کیا ٹرمپ سے ملاقات کے بعد انہوں نے جو وہاں کہا اور یہاں آ کے جو استقبال کروانے کے بعد باتیں کی گئیں. 2 سال ہو گئے. مجھے بیرسٹر صاحب بتا دیں کہ انہوں نے اس کا حل کیا نکالا. آپ یہ دیکھیں کہ جنگوں میں اسٹریٹجی میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک منصوبہ بندی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ منصوبہ بندی ہماری فیل ہوگی تو ہم دوسری اسٹریٹجی یہ اپنائیں گے. آپ مجھے یہ بتا دے کوئی کہ کشمیر کو قبضہ کرنے کے بعد پاکستان کی منصوبہ بندی آپ کو دنیا میں یا پاکستان میں نظر آئی؟ یہ جو چین بنانی تھی ہاتھوں کی، یہ جو 1 گھنٹے کے لیے باہر نکلنا تھا، پھر ہفتے بعد نکلنا تھا، پھر اس کے بعد یہ کچھ چیزیں آپ کو نظر آئیں؟ اور یہ کٹے انڈوں سے معیشت کو تبدیل کرنے والے خارجہ پالیسی کیا سمجھتے ہیں؟ ان کو کیا پتا خارجہ پالیسی ہوتی کیا ہے؟ یہاں بات کی جا رہی ہے، یہ کہتے ہیں کہ جناب افغانستان میں 2 جنگیں لڑی گئیں، وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں تھیں. یہ بات درست ہے، مگر وہ جنگیں لڑی کس نے؟ اگر اس وقت آج گرے لسٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ ہمیں تو گرے لسٹ میں داخل ہوا، پاکستان ملا، او بھائی یہ کوئی بتائے جب اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف نے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کو اپنے گھر کو پہلے درست کیا جانا چاہیے، تو اس وقت کہا گیا یہ ڈان لیکس ہے، یہ غداری ہے، اور اس وقت کے منتخب پرائم منسٹر کو غدار بنا دیا گیا، سیکورٹی رسک بنا دیا گیا. اور اس کے بعد آج یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنے گھر کو پہلے درست کیا جانا چاہیے. 4 سال بعد آپ کہہ رہے ہیں. اور اگر اس وقت اپنے گھر کو ہم درست کر لیتے تو کبھی پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل نہ کیا جاتا.